بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابو حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کا اچھا ہونا، اس کے بارے میں کہ اسلام کا اچھا ہونا اس کے لیے کس قدر کارآمد ہوتا ہے۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء ابن یسار اخبرہ، یار ایسا پڑھیے گا۔ جی قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عبد يسار أخبره أن أبي رضي الله عنه أخبر صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد، جب کوئی بندہ اسلام لاتا ہے، فحسن اسلامہ، پھر وہ یعنی اسلام کو اچھا کرتا ہے، اپنے اسلام کو اچھا کا کرتا اسلام ہے، اچھا ہو جاتا ہے، یکفر اللہ عنہ کل سیئة كان زلفها، جی اللہ اس کی برائی کو مٹا دیتا ہے، کان زلفها ای قدمہ، یعنی جو اس نے پیچھے جو بھی برائی کی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ وکان بعد ذلك القصاص، اور اس کے بعد قصاص ہے، بعشر ضعف، ایک نیکی کے بدلے 10 سے 700 نیکیاں ہے، والسیئۃ بمثلها، اور ایک برائی کے بدلے اس کی ہی جیسی برائی ہے، الا ان يتجاوز، اللہ تعالیٰ اس سے تجاوز کرے۔ اب یہ جو حدیث ہے قال مالک، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق ذکر کی ہے۔ امام مالک کے 179 کے اندر ان کی وفات ہے، تو امام بخاری کی پیدائش ہی اس کے بعد ہے، تو یہ تو سما ممکن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو معلق ذکر کیا ہے، گرچہ یہ روایت دیگر کتابوں کے اندر صحیح ثابت ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بخاری کے اندر بھی معلق ہی ذکر کیا ہے۔ میرا خیال الادب المفرد کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، شاید یہ شک ہے، شاید اس کو الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد والی جو روایت ہے نا اس سے ملتی جلتی، اس کو امام بخاری نے موصول ذکر کیا، جیسے آگے آئے گی، وہ ابو ہریرہ سے اور یہ ابو سعید خدری سے ہے۔ بہرحال اس کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ اذا اسلم العبد، اب کے اندر عورت بھی آ جاتی ہے، مرد بھی آ جاتا ہے، سارے آ جاتے ہیں، اور اس کا اسلام بھی اچھا ہو جائے، یعنی پوری طرح وہ ارکان اسلام کے ارکان کو ادا کر لے، وہ ظاہری اور باطنی طور پر سچا مسلمان بن جائے، اور اسلام کے احکام کو تسلیم کر لے، اپنے اخلاص کو ظاہر کرے اسلام کے اندر داخل ہو کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر دیتے ہیں کہ اس کی جو جتنی اس نے برائیاں کی ہوتی ہیں، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، جو اس نے ارتکاب کیا ہوتا ہے برائیوں کا، اللہ تعالیٰ سب کو وہ معاف کر دیتا ہے، وہ ساری گناہوں اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کان بعد ذلک القصاص، اب اس کے بعد یعنی اسلام اچھے ہونے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد، اب اس کا بدلہ ہوتا ہے شروع، القصاص یعنی نیکیوں کا بدلہ اچھائی کے اندر، اور برائیوں کا بدلہ برائی کے اندر۔ اب بدلہ نیکیوں کا کس طرح ہے اور برائیوں کا کس طرح ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ نیکی جو ہے نا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتی ہے، اور برائی اتنی ہی ملتی ہے، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، ہاں برائی اگر اتنی ہی ملتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برائی کو ختم کر دے، سے تجاوز کر دے اور درگزر کر دے، یعنی اس برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ برائی نہ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ ویسے ہی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت اور کرم فرماتا ہے۔ اچھا، آگے والی حدیث، حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدكم اسلامه، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا کر لے، فكل حسنة يعملها، تو ہر وہ نیکی جسے وہ کرتا ہے، تكتب له بعشر امثالها، وہ اس کے لیے لکھی جاتی ہے 10 گنا، الى 700 ضعف،
700 गुना तक, 10 गुना से 700 गुना तक उसको लिखा जाता है एक नेकी को। वकुल्लु सय्यतिन यामलुहा, हर वो बुराई जो वो जिसका वो इर्तिकाब करता है, तुक्तबु लहू बिमिस्लिहा, उसे उसी की मिसल लिखा जाता है, यानी एक ही बुराई लिखी जाती है, उससे जायद नहीं लिखी जाती। तो ये बिल्कुल वही माना है जो पीछे वाली हदीस के अंदर जिक्र कर दिया है। गोया ये हदीस इमाम बुखारी पहले मुअल्लक लेकर आए हैं, तो इमाम बुखारी की शर्त पे नहीं थी, और जितनी सनद उस आपकी शर्त पे थी इमाम बुखारी, उतनी शर्त उन्होंने जिक्र कर दी काला मालिक कहकर। और दूसरी फिर हदीस जो उनकी शर्त पे थी वो उसको लेकर आए हैं, और इसकी जो खमियाजा पूरा हो गया है, पिछली रवायत जो मुअल्लक थी उसको इन्होंने मौसूल के साथ उसकी शवाहिद जिक्र कर दी हैं, शाहिद जिक्र कर दिया। जी, समझ आ गई जी? किसी का कोई सवाल तो नहीं इसमें? अब ये जो रवायत है कि इल्ला अन यतजावज़ अल्लाहु अन्हा, इल्ला अन यतजावज़ अल्लाहु अन्हा, ये ख्वारिज के ऊपर रद्द है। कि ये जो कहते हैं ना कि ख्वारिज के ऊपर और मुतज़िला के ऊपर रद्द है, कि जो कहते हैं कि अल्लाह ताला गुनाहों के इर्तिकाब से इंसान काफिर हो जाता है, यानी मुखरिज अनिल मिल्ला हो जाता है। इस जुमले के अंदर रद्द है ख्वारिज और मुतज़िला का। और जो पहला हिस्सा है कि इज़ा अस्लमल अब्दु फहसन आसुना इस्लाम हो, कि किसी के इस्लाम का अच्छा होना ज़ाहिर है वो अमाल के ज़रिए होता है ना। तो अमाल के ज़रिए इंसान इस तरह अल हसनत बिअशरी अमसालिहा, इससे इंसान के नामा माल के अंदर नेकियां लिखी जाती हैं और इंसान का ईमान बढ़ता है। तो ये उन लोगों के ऊपर रद्द है कि जो इस्लाम और ईमान और नेकी के बढ़ने घटने के कायल नहीं है, यानी ईमान के बढ़ने घटने के कायल नहीं है। हासुन इस्लामों का मतलब यही है कि इंसान नेकियां करके अपने ईमान को अच्छा कर लेता है। कि वरना जो ये कहते हैं ना कि ईमान बढ़ता घटता नहीं है, वो कहते हैं कि जो तस्दीक कर लिए तो सबका ईमान एक जैसा है, तस्दीक कर लिया इसके अंदर अब इजाफा या कमी नहीं हो सकती। तो अहले सुन्नत के अकीदे का यहाँ इस बात है कि अ, इंसान के ईमान में कमी पेशी होती है। ये आगे बढ़िए जी। बाबुन अहब्बुद्दीन इलल्लाहि अदवमुहु, बारे में कि सबसे पसंदीदा दीन अल्लाह की तरफ वो है कि जिस पर दवाम किया जाए। जी, दीन पसंदीदा हदथना अल्लाह ताला मुहम्मद, के यहाँ वो है जिसके ऊपर दबाव इख्तियार किया जाए। तो इस जगह पे आगे जो हदीस भी आएगी उस पर ये आप कह सकते हैं कि आमाल के ऊपर दीन का लफ्ज़ बोले। इमाम बुखारी रद्द करना चाहते हैं कि आमाल दीन के अंदर शामिल हैं। इन पर जो अगर, यानी इस पर इमाम बुखारी ने अमल के ऊपर, हालांकि हदीस किस तरह है, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ल, जिस तरह के दीगर जगह पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये हदीस जिक्र की है। तो यहाँ दीन के ऊपर अमल के ऊपर दीन का लफ्ज़ इतलाक कर दिया है। गोया आमाल ईमान के अंदर, दीन के अंदर दाखिल हैं। तो अल्लाह ताला को सबसे महबूब दीन या सबसे महबूब अमल वो है जिसके ऊपर दवाम इख्तियार किया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। जी। قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा के पास दाखिल हुए इस हाल में कि उनके पास यानी उनके यहाँ एक औरत थी। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हादिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन है। क़ालत, उन्होंने कहा फुलाना तज़कुरु मिन सलातिहा, यानी आयशा सिद्दीक़ा ने उनकी नमाज का तज़किरा किया। क़ाल माह, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शेख मतलब ये माह क्या है। माह का मतलब होता है, ये डांट के लिए होता है कि रुक जाओ, ठहर जाओ, यानी इस तरह हुआ है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ ले गए, सैयदा आयशा के पास एक औरत बैठी थी, और बाद रवायतों के आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक औरत के पास से हुआ। तो तदबीर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए तो सैयदा आयशा के पास वो औरत बैठी हुई थी। यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ क़याम हुआ, यानी आप वहाँ पहुंचे, तो वो औरत ने अदब व एहतराम का तकाजा समझते हुए वहाँ से उठ के चले गई, तो गोया आपके करीब से गुजरी।
تو دونوں روایتوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. بیٹھی تھی یعنی آپ کے داخل ہونے کے وقت بیٹھی تھی، جب آپ وہاں داخل ہو گئے اس کے بعد وہ اٹھ کے چلی گئی. تو بہرحال من حاضی، آپ نے پوچھا یہ کون تھی یا کون ہے. اگر بیٹھی رہی ہے تو پھر کون ہے، اگر چلی گئی ہے تو یقیناً چلی گئی ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون تھی، تو آپ نے فرمایا فلانا، یہ فلاں عورت ہے. یعنی یہ بیان کرنے کے بعد سیدہ عائشہ پھر اس کی نماز کا تذکرہ کرنے لگیں. تذکرو من صلاتها، اس عورت کی نماز کا ذکر کرنے، اس کی نماز کے بڑے چرچے تھے کہ یہ ساری ساری رات لمبے لمبے قیام کرتی ہے، بہت تہجد گزار ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی بڑی تعریفیں کرنے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ، ٹھہر جاؤ عائشہ، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. جو اس کی نمازوں کے تذکرے یا چرچے ہیں یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. علیکم بما تطیقون، تم لازم پکڑو ان اعمال کو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. یہ آپ نے پھر عمومی حکم دے دیا کہ ایسی چیزیں کہ جس کی طاقت تمہارا وجود نہیں رکھتا تو تم ان کا ان کو اپنے اوپر مسلط کیوں کرتے ہو. ٹھیک ہے، علیکم بما تطیقون، وہ عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی جس کے اوپر تم دوام کے ساتھ طاقت رکھتے ہو، چاہے وہ دو رکھتے ہیں کیوں نہ ہو. ایک بندہ ساری ساری رات قیام کرتا ہے، وہ کتنی دیر کر لے گا؟ 2 دن، 4 دن، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 سال، عمر کا ایک حصہ. اس کے بعد جب بڑھاپے میں جائے گا تو پھر پریشانی ہوگی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غالباً سے آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نا روزے رکھتے تھے بڑے، روزانہ روزہ. آپ نے فرمایا کہ روزانہ نہ رکھا کرو. وہ انہوں نے روزے رکھ دیے جناب، خیال انہوں نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن. آپ نے فرمایا اس سے بھی کم کر دو. وہ پتہ نہیں 10 دن روزوں کا انہوں نے بات کی. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی کم کر دو، 3 روزے رکھ لو. بہرحال مجھے صحیح مفہوم یاد نہیں. وہ جب بڑھاپے میں پہنچے نا، ان کہتے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا، کہ اب میرا جسم جو ہے وہ تھک چکا ہے اور میں اب اتنے روزے نہیں رکھ سکتا جس طرح کے میں پہلے رکھتا تھا، اور میں اب اس طرح روزے نہیں رکھ پاتا. تو کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخصت کو تسلیم کر لیتا کہ 3 روزے رکھ لیتا. تو بہرحال آپ نے فرمایا علیکم بما تطیقون، جتنی تم طاقت ہے تمہارے اندر جس کو تم ریگولر کر سکتے ہو اتنی عمل کرو. یعنی یہ اضافی نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں، یعنی نوافل کی بات ہو رہی ہے، فرائض کی بات نہیں ہو رہی. فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں نا. نوافل جو انسان کی زائد نیکیاں ہیں اس میں بندے کو اتنا کرنا چاہیے جس کو بندہ دوام کے ساتھ اختیار کر سکے. آگے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاتے ہو. اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاتے. اب اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفت مل ہے اس کا ثبوت مل رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اکتاتا ہے. کس طرح؟ اللہ کا اکتانا بندوں کے اکتانے کی طرح نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت وہ نقص سے پاک ہے. اب اکتانا اللہ کا کس طرح ہے اور بندے کا کس طرح ہے؟ بندوں کے اکتانے کے اندر تو عاجزی ہوتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے، لیکن اللہ کے اکتانے کے اندر کمزوری اور عاجزی نہیں ہے. اللہ کا اکتانا اللہ کی شیان شان ہے، یعنی اللہ کا جو مل ہے اللہ کی شیان شان ہے، اور بندوں کا جو مل ہے یا بندے کو جو ملال ہے وہ بندوں کے شایان شان ہے. تو اللہ تعالیٰ، اہل علم نے، اہل سنہ نے اس حدیث کو اللہ تعالیٰ کی صفت مل پر دلیل بنایا کہ اللہ تعالیٰ اکتاتا ہے. یعنی اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاتے ہو. یعنی تم اکتاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب اکتاتا ہے. اس سے اس کا مفہوم مخالف جو ہے نا یہ اہل علم نے نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب اکتاتا ہے. اب اکتانا اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اکتانے کی طرح نہیں ہے. کس طرح ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کما یلیق بجلالہ و شانہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کا مسکرانا بندوں کے مسکرانے کی طرح نہیں ہے نا، اللہ کا غصہ کرنا بندوں کے غصے کی طرح نہیں ہے. لیکن نا بندوں کا غصہ، جب بندے کو جب غصہ آتا ہے تو اپنا آپ کھو دیتا ہے وہ. اس طرح اس کے جو اعضاء ہیں اس کے اندر اضطراب طاری ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے بارے میں یہ وہ چیزیں سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ غصہ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے اللہ کو بہتر پتا ہے. اللہ تعالیٰ اکتاتا ہے، کیسے اکتاتا ہے اللہ کو بہتر پتا ہے. اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، کیسے مسکراتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، کیسے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم نے صفات فعلیہ بالخصوص
ان کو ہم نے ویسے ہی اس کا ترجمہ کرنا ہے، لیکن اس کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ تو واللہ، اللہ کی قسم، لا یمل اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا حتیٰ تملو، حتیٰ کہ تم اکتا جاتے ہو۔ تو وکان آگے فرمایا کہ وکانا، تم اکتا جاتے ہو، وکان احب الدین الیہ، اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب دین ہے، ما دام علیہ صاحبہ، وہ ہے کہ جس پر اس کا صاحب یعنی دین والا دیندار شخص دوام اختیار کرے، ہمیشگی کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے پھر فرمایا کہ یہ جو نمازوں کے تم تذکرے کر رہے ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک وقت کے بعد یہ اکتا جائے گی، یا جیسے ہی اس کی صحت ڈاؤن ہوگی تو پھر یہ یا اپنی صحت کا یہ خیال نہیں رکھ پائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم دوام کے ساتھ تھوڑا عمل کر لو، تو دوام کے ساتھ کر لو، چاہے رات کے ایک حصے کے اندر ہو، شیئم من الدلجا۔ تو اللہ کو محبوب دین، اب یہ عمل کے اوپر، نیکی کے اوپر دین کا لفظ بولا گیا ہے، تو یہ رد ہے ان لوگوں کا کہ جو اعمال کو دین میں یا ایمان میں، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ سے ہی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ۔ تو یہاں وَأَنَا أَحَبُّ الدِّينِ، دین میں جو محبوب ترین دین کا لفظ بولا گیا ہے اعمال کے اوپر۔ امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اعمال دین ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایمان سے خارج نہیں ہے۔ کسی کا سوال جی؟ جی یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو عبارت میرے سامنے ہے، صرف عارف بھائی نے اشارہ کیا ہے، بارک اللہ، ایک تو آپ نے جو مطالعہ فرمایا ہے، تو انہوں نے جو لفظ بولے ہیں نا، تو اگر اس کو غور کریں، وہ کہتے ہیں الملال، ملال کہتے ہیں استثقال الشیء ونفور النفس عنہ بعد محبتہ، کہ ملال کہتے ہیں کسی چیز کو بوجھ سمجھنا، استثقال الشیء، کسی چیز کو بوجھ سمجھنا اپنے دل کے اوپر، ونفور النفس عنہ، اور کسی اور دل کا اس سے نفرت کرنا، نفرت یعنی اس سے متنفر ہو جانا، بعد محبتی، اس کو محبوب رکھنے کے بعد، یعنی ایک چیز سے بندہ پہلے محبت کرتا تھا، بعد میں آنے کے بعد انسان اس سے نفرت کرنے لگ جائے یا اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگ جائے۔ یہ جو اس معنی کے اندر جو ملال ہے نا، یہ اللہ کے اوپر محال ہے، اس معنی کے اندر اللہ کے اوپر، وہ محال علی اللہ تعالی باتفاق، یہ جو معنی اس کا ملال کا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بالاتفاق یقیناً یہ معنی تو اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ اکتاتا اللہ تعالیٰ ہے، اب اللہ تعالیٰ کا اکتانا اب بندوں کی تعریف والا اکتانا نہیں ہے، اللہ کا اکتانا کیسے ہے، کما یلی کو بھی جلال ہی، ہر کہ یہ قابل گرفت جملہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض صفات کے اندر تعویل کر لی ہے۔ تو مزے کی بات ہے کہ اس پر ابن باز رحمہ اللہ نے بھی گرفت نہیں کی، ان سے بھی یہ رہ گیا، یا اگر نہیں رہا انہوں نے یہی سمجھا ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اس معنی کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ محال ہے اللہ تعالیٰ پر، اس معنی کے اندر ملال کا جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، اور واقعتاً یہ محال ہے اس معنی کے اندر، جس طرح اس غضب کے اندر، جس طرح غضب ہوتا ہے نا، صفت غضب اللہ کی ثابت ہے، یا صفت ذکر اللہ کی ثابت ہے، جس طرح انسان کا مسکرانا ہوتا ہے، اس کے چہرے کے آثار، اساریر وجہ جو ہوتے ہیں وہ چمک اٹھتے ہیں، اب اس طرح کا جو مسکرانا اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کسی کے ساتھ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہنسنا ہے، اب ہنستا ہے جو، وہ آواز پیدا ہوتی ہے اور ہنسنے سے اس طرح انسان
گویا جو بندوں کی صفات ہیں اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منفی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ حقیقت ثابت نہیں کی جائے گی، حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی صفت کا معنی کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت کا معنی جو لغت کے اندر ہے وہ لیا جائے گا، اور اس کی حقیقت، اس کی کیفیت یہ اللہ کے سپرد کر دی جائے گی۔